پیپلز پارٹی کی قیادت پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی کوششوں کا الزام لگانے والی مسلم لیگ نواز اس وقت خود اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ وہ بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں نواز شریف اور مریم نواز کا مزاحمتی بیانیہ ہی آگے بڑھائے یا شہباز شریف اور حمزہ شہباز والا مفاہمتی بیانیہ اپنا لے، جیسا کہ آصف زرداری نے کیا ہے۔ نون لیگ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز کے جیل سے باہر آ جانے کے بعد اب شہباز شریف کے بھی ضمانت پر رہائی کے واضح امکانات ہیں، جس کے بعد مسلم لیگ نواز میں مزاحمتی اور مفاہمتی بیانیہ لے کر چلنے والوں کی باہمی کشمکش میں تیزی آنے کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق مفاہمتی بیانیہ لے کر چلنے والوں کا موقف ہے کہ شہباز شریف کی نیب کے ہاتھوں دوبارہ گرفتاری کی بنیادی وجہ نواز شریف اور مریم نواز کا سخت ترین فوجی قیادت مخالف بیانیہ تھا، جس کے کوئی مثبت نتائج سامنے نہیں آئے بلکہ اس کا الٹا نقصان ہوا ہے، اور نواز لیگ کی سیاسی آپشنز مزید محدود ہو گئی ہیں، جس کا فائدہ اب پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے۔ مفاہمتی دھڑے کا یہ بھی گلہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے فوجی قیادت مخالف بیانیے کی وجہ سے ہی فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، چونکہ دونوں کا مفاد مشترک ہو گیا تھا۔ تاہم دوسری جانب نواز لیگ میں مزاحمتی دھڑے کا موقف یہ ہے کہ دراصل شہباز شریف کی گرفتاری ان کے مفاہمتی بیانیے کی ناکامی تھی، اور انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کا سیاسی مستقبل اب مزاحمتی بیانیے سے وابستہ ہے۔ تاہم پیپلز پارٹی والوں کا موقف ہے کہ نواز شریف کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں، اور وہ بھی شہباز شریف والی سیاست کے ہی امین ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ڈیل پر مجبور کرنے کے لیے فوجی قیادت مخالف بیانیہ لے کر چلے تھے، جس کے نتائج ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ حالانکہ اس بیانیے کا مقصد فوج کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف یا مریم نواز کی جانب سے ان کی جماعت پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کا الزام لگا کر تنقید کرنا جائز نہیں، کیونکہ خود نواز لیگ بھی پس پردہ اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی معاملات طے کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ آصف زرداری کے قریبی حلقے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب عدالت سے سزا سنائے جانے کے باوجود جیل سے نکل کر لندن بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ڈیل کے نتیجے میں پہنچے تھے، لہٰذا پیپلز پارٹی پر ڈیل کا الزام لگانے والوں کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ دوسری جانب سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو کچھ پیپلز پارٹی نے کیا وہ یقینی تھا۔ جو لوگ بھی سیاست کی سمجھ بوجھ یا سیاسی ادراک رکھتے ہیں ان کو اندازہ تھا کہ دونوں سیاسی قوتیں ایک دوسرے کو سیاسی طور پر استعمال کر کے اقتدار کی سیاست میں حصہ داری چاہتی ہیں۔ اس لیے اب مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے خلاف جو سیاسی ماتم کر رہی ہے وہ اس کی سیاسی ناتجربہ کاری اور جذباتیت پر مبنی سیاست کا نتیجہ ہے۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان، سرکاری ارکان سے مل کے بن رہا ہے، اور پھر باپ کے ارکان، یعنی کہ کچھ تھوڑا سا فساد ہوتا آپ نے باپ کے ارکان سے، اور سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے کہنے میں کسی کو کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا۔ باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے، اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے، تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے، جو بہت ڈٹائی سے اور بہت یعنی کہ پوری ایکسپوز ہو کر وہ تابعداری کرتا ہے اور باپ کے احکامات مانتا ہے۔ پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت، یہ نہیں ہو سکتا۔ کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے ہیں، اس کو تسلیم کیا ہے، اس کو استعمال کیا ہے۔ نواز لیگ کی ناکامی یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے سیاسی کارڈ اور اس کی سیاسی چالوں کو سمجھنے سے قاصر رہی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی سے جو سیاسی دھچکا لگا ہے اس پر اس کا رد عمل جائز ہے، لیکن مستقبل میں کچھ ایسا ہی دھچکا ان کو مولانا فضل الرحمان سے بھی مل سکتا ہے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو اپنے سیاسی حق میں استعمال کر سکتی ہے تو یہ کام مولانا فضل الرحمان بھی کر سکتے ہیں۔ اتحادی سیاست کا عملی تجربہ یہی بتاتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اتحاد کے مقاصد سے زیادہ اپنے جماعتی یا ذاتی مفاد کو اہمیت دیتی ہیں۔ بہرحال پیپلز پارٹی کے سیاسی کارڈ کھیلنے کے بعد اب کافی حد تک مسلم لیگ نون جوابی سیاسی حکمت عملی کے تحت خود کو حقیقی حزب اختلاف اور سیاسی سول بالادستی کی جنگ کے بیانیے سے جوڑ رہی ہے۔ نواز لیگ کے بقول وہ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی یہ سیاسی جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم میں رہتی ہے یا اس کے ساتھ چلتی ہے تو اسے یقینی طور پر اپنی مزاحمت کی سیاست کو مفاہمت کے انداز میں تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں پیپلز پارٹی کا مفاہمتی کارڈ زیادہ غالب ہوگا۔ لیکن اگر مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنی حکومت مخالف تحریک چلانا ہے تو اس حوالے سے اس کا بڑا انحصار مولانا فضل الرحمان پر ہوگا۔ لیکن اس کے نتیجے میں خدشہ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی خود کو حقیقی حزب اختلاف کے طور پر پیش کرنے کے لیے کچھ چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا کر متبادل حزب اختلاف کے طور پر سامنے آ جائے۔
मुस्लिम लीग नून ने अगर अपनी जमाती सियासी ताकत की बुनियाद पर बयानिए की जंग लड़नी है तो इसका एक बड़ा मसला इसका अपना जमाती दाखिली बहरान है, जिसकी बुनियादी वजह मज़ाहमती और मुफाहमती बयानिए की कशमकश है। अगरचे मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और इसमें कोई बड़ी तकसीम नहीं, लेकिन ये भी वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जैसे अहम रहनुमा फौजी इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी अपनाने को तैयार नहीं। यही वजह है कि पार्टी में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हामियों के दरमियान मुज़ाहमती और मुफाहमती बयानी का वाज़ेह फ़र्क देखने को मिलता है। शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ वाज़ेह तौर पर और खुलकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की सियासी हिकमत अमली जो इनके बकौल टकराव पर मबनी है, इससे इख्तिलाफ रखते हैं। फ़िलहाल नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफ़े ना देने पर काफ़ी बरहम नज़र आते हैं, लेकिन अव्वल तो ये बात काफ़ी हद तक यकीनी है कि नवाज लीग खुद भी असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का कार्ड खेल कर सियासी खुदकुशी नहीं करेगी। लेकिन अगर नून लीग ने इस कार्ड को खेलने की गलती कर ली तो इसे खुद अपनी जमात के अंदर से मुज़ाहमत देखने को मिलेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में एक बड़ा धड़ा इस्तीफ़ों की किसी भी सूरत हिमायत नहीं करेगा। सियासी तजियाकार कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अगर वाकई सियासी जमातों बशमूल मुस्लिम लीग नून ने कोई बड़ी सियासी तहरीक चलानी है तो इसके लिए पहले इनको अपनी दाखिली कमज़ोरियों का ज़रूर तजिया करना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। एक कमज़ोर सियासी व जमाती ढांचा और मुख्तलिफ सतहों पर तजादात की मौजूदगी में किसी बड़ी तहरीक के इम्कानात कम होते हैं। ऐसी सूरत में जब नवाज शरीफ खुलकर फौजी इस्टेब्लिशमेंट से टकराव और शहबाज शरीफ मुफाहमत की सियासत को बुनियाद बनाना चाहते हैं तो फिर इनकी सियासी हिकमत अमली का ये तजाद खुद इनकी सियासी नाकामी के लिए काफ़ी है। तज्जियाकार कहते हैं कि मरियम नवाज़ की मकबूलियत के बावजूद इनकी जज्बातियत पर मबनी सियासत और फौरी रद्दअमल देने की हिकमत अमली ने इनको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुँचाया है। इसी तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की फ़ौज और ISI के सरबराहान पर बराह रास्त तनकीद की पॉलिसी पर इनकी अपनी पार्टी समेत PDM में शामिल कई जमातों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनके बकौल मरियम नवाज़ का ये अंदाज़ पॉपुलर कार्ड तो हो सकता है, लेकिन इससे सियासी तौर पर नवाज़ लीग और इसके अहम इत्तेहादियों को नुकसान पहुँच सकता है। इन हालात में अगर नवाज़ लीग पीपल्स पार्टी से फासले रखती है या इसे PDM से अलहदा करना चाहती है तो ऐसी सूरत में हुकूमत गिराना या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को घर भेजना कम अज़ कम पार्लियामेंट के ज़रिए तो मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा हुकूमत का जाना इसी सूरत मुमकिन होगा जब इस्टेब्लिशमेंट खुद भी तब्दीली लाना चाहे। तज्जियाकार समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून अगर ये समझती है कि वह पूरी PDM को अपनी सियासी डिक्टेशन की बुनियाद पर चला सकती है तो ये भी मुमकिन नहीं। पहले ही मौलाना फजलुर रहमान को गिला है कि वह PDM के सरबराह हैं, लेकिन बड़े फैसले इस इत्तेहाद की सियासी अजारादारी में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून खुद करती हैं और इनको बहुत से अमूर में सियासी तौर पर तनहा रखा जाता है। इसलिए पीपल्स पार्टी को बाहर निकाल कर भी PDM को अपने एजेंडे पर चलाना मुस्लिम लीग नून के लिए कोई आसान काम नहीं होगा। बड़ी वजह यह है कि जो लब लहजा नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ का है, इस पर मासिवाए फजलुर रहमान के बाकी सारी PDM की क़यादत काफ़ी फासले पर है। यही वजह है कि PDM के 10 जमाती इत्तेहाद में शामिल जमातें इस टकराव के बयानिए को मुस्लिम लीग नवाज़ में नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान का बयानिया कहती हैं। लेकिन ये भी सच है कि अमली तौर पर मुस्लिम लीग नून मुफाहमत और मुज़ाहमत के बयानियों की कशमकश में फंस कर रह गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।